اندھیرا، ہر طرف اندھیرا، آسمان جیسے پھٹنے کو تیار، زمین کی سانسیں بھاری، اور اس تنہائی میں ایک آواز، اے نوح کشتی بناؤ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا جب پوری قوم اللہ کی نافرمانی میں ڈوبی ہوئی تھی تو ایک تنہا نبی یہ اعلان کرنے اٹھا کہ ایک عظیم طوفان آنے والا ہے؟ لیکن وہ طوفان کیسا تھا؟ کس طرح آسمان سے پانی برسنے لگا اور زمین کے سینے سے چشمے کیسے پھوٹے؟ آج ہم اسی خوفناک، ایمان افروز اور دل ہلا دینے والے لمحے کی طرف سفر کریں گے، حضرت نوح کی کشتی اور پانی کا وہ تاریخی واقعہ۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا سب سے پرانا، سب سے بڑا اور سب سے غیر معمولی واقعہ ہے۔ یہ صرف ایک طوفان نہیں تھا، یہ انسانیت کی پہلی عالمی سزا تھی۔ حضرت نوح کی قوم بدپرستی میں گم تھی، ظلم عام تھا، مذاق، استہزاء اور نبی کی باتوں کی تردید زندگی کا معمول بن چکا تھا۔ آج ہم اس قصے کو اس لیے سمجھتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ اللہ کا انکار اور ظلم کس انجام کی طرف لے جاتا ہے، اور صبر، توحید اور ایمان کیسے انسان کو بچا لیتے ہیں۔ نوح ایک سچے، امین، پرسکون انسان، اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی اور وہ اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہوئے۔ اللہ سے ڈرو، اسی کی عبادت کرو، لیکن قوم نے سنی نہیں، وہ مذاق اڑاتے، کہتے، اے نوح ہم تمہیں انسانوں میں سب سے کمزور سمجھتے ہیں، تمہاری بات کی کوئی قیمت نہیں۔ 900 سال تک حضرت نوح نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، رات کو بھی، دن کو بھی، آہستہ بھی، کھل کر بھی، مگر جواب وہی، تکبر، انکار اور تمسخر۔ یہاں ایک اہم نکتہ، قرآن کے مطابق قوم نے کہا، ہم اپنے بڑے سرداروں کو چھوڑ کر تمہارا کیسے اتباع کر لیں؟ ان کا مسئلہ حق نہیں، غرور تھا۔ پھر ایک دن وہ دن آیا جب اللہ نے فرمایا، ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ۔ ایک نبی جو کبھی جہاز نہیں بنا چکا، ایک ایسے مقام پر کشتی بنانے لگے جہاں کوئی دریا بھی نہیں تھا۔ قوم پھر ہنسی، وہ کہتے، اے نوح کیا تم بڑھئی بن گئے؟ کیا اب تم زمین میں کشتی چلاؤ گے؟ لیکن نوح خاموش رہے۔ ان کی ہر ضرب، ہر کیل، ہر لکڑی ایک اعلان تھی، اللہ نے حکم دیا ہے اور میں مانتا ہوں۔ کشتی عظیم تھی، بڑی تھی، مضبوط تھی، 3 منزلہ، اللہ کے حکم سے تیار کی گئی ایک محفوظ پناہ گاہ۔ جب کشتی تقریباً مکمل ہوئی، اللہ نے حکم دیا، ایمان والوں کو اکٹھا کرو اور ہر جوڑے میں سے ایک نر اور ایک مادہ جانور کشتی میں داخل کرو۔ جانور قطاروں میں آ رہے تھے، پرندے، چرندے، درندے، سب اللہ کے حکم سے امن کے ساتھ۔ قوم پھر بھی ہنسی، تمسخر کیا، دیکھو نوح کو جانور جمع کر رہا ہے، لگتا ہے اسے واقعی طوفان کا انتظار ہے۔ انہیں خبر نہیں تھی یہ آخری ہنسی ثابت ہونے والی تھی۔ پھر اللہ نے فیصلہ نافذ کر دیا، ایک نشان، ایک علامت، تندور سے پانی ابلا۔ یہ تھا وہ لمحہ جس نے دنیا بدل دی۔ آسمان کھل گیا، بارش نہیں، یوں لگا جیسے آسمان پانی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ زمین پھٹی، نیچے سے چشمے ابل پڑے، پانی پانی اور صرف پانی۔ کشتی کے دروازے بند کر دیے گئے، اور وہ قوم جس نے نوح کا مذاق اڑایا تھا اب پانی میں پناہ ڈھونڈ رہی تھی۔ قرآن کہتا ہے وہ موجیں پہاڑوں کی طرح تھیں، طوفان دنیا کے لیے قیامت جیسا تھا۔ کشتی پانی پر تھی، نوح اوپر کھڑے طوفان کو دیکھ رہے تھے کہ دور ایک چہرہ نظر آیا، وہ ان کا بیٹا تھا، کافر بیٹا۔ نوح نے پکارا، بیٹا ہمارے ساتھ آ جا، کفر چھوڑ دے، یہ آج کا پانی کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ بیٹے نے کہا، میں پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ نوح کا دل ٹوٹ گیا، انہوں نے کہا، آج کوئی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔ پھر ایک موج، ایک عظیم موج اس کے درمیان آ گئی اور بیٹا ڈوب گیا۔ یہ منظر انسانی تاریخ کا سب سے دردناک، سب سے حقیقی، سب سے طاقتور لمحہ ہے۔ جب پوری زمین پانی میں ڈوب گئی، اللہ نے فرمایا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور آئے آسمان تھم جا، پانی بیٹھا، پہاڑ نمایاں ہوئے اور کشتی چھوٹی پر ٹھہر گئی۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ اللہ کی طاقت، عدل اور رحمت کا اعلان ہے۔ اس واقعے کا سب سے بڑا سبق کہ اللہ کی نافرمانی قوموں کو برباد کر دیتی ہے، اور اللہ پر یقین انسان کو ایسے حالات میں بھی بچا لیتا ہے جن کا تصور بھی ممکن نہیں۔ آج جب دنیا ظلم، فتنوں اور غرور میں ڈوبتی جا رہی ہے، ہمیں حضرت نوح کے واقعے سے یہ پیغام ملتا ہے، ایمان سب سے بڑی پناہ گاہ ہے، اطاعت سب سے مضبوط کشتی ہے، اور اللہ سب سے بڑا محافظ ہے۔ جو لوگ حق کو پہچان کر مجبوری سے پکڑ لیتے ہیں، اللہ انہیں ہر طوفان سے بچا لیتا ہے۔
اگر آپ ایسے مزید اسلامی سبق آموز اور روحانی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل شیخ حجاز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ ہر ویڈیو آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے کا ایک موقع ہے، تو آج ہی سبسکرائب کریں اور علم و ہدایت کے اس سفر کا حصہ بنیں۔